بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں، کچھ اہم ترین اطلاعات در پردہ کیا ہو رہا ہے آپ کو ضرور بتاؤں گا. آج بہت زیادہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں. آج ایک ہی خبر آئی ہے اور وہ ہے شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز. ان کو بری کر دیا گیا ہے اور بری بھی ایسے مقدمے میں کیا گیا جس کے بارے میں چودھری اعتزاز احسن صاحب کل کہہ چکے ہیں اور وہ سارے کا سارا ملبہ ڈال چکے ہیں جناب باجوہ صاحب پہ. چودھری اعتزاز احسن معروف قانون دان ہیں. وہ یہ سارے کا سارا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا گھناؤنا جرم ہوا ہے جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں. تو اس وقت شادیانے بجائے جا رہے ہیں، بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لوگ بہت خوش ہیں. علماء سو اور علماء سو کے ساتھ وہ اہل دانش بھی جو کہ اس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سب کے ساتھ بہت خوش ہیں. رقص سرود کی محفلیں ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت بڑی اچیومنٹ حاصل ہوئی ہو. یہ جب بھی کسی سوسائٹی نے، کسی معاشرے نے برباد ہونا ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ اس طرح کی چیزیں آنی ہوتی ہیں اور یہ سمبلز ہوتے ہیں، یہ نشانات ہوتے ہیں. لیکن مجھے اس پہ تو آتا ہوں کیونکہ آخر کیا وجہ ہے کہ نواز شریف، مریم بی بی، شہباز شریف، حمزہ شہباز، ان سب پہ اتنی عنایات کیوں ہو رہی ہیں اور ان عنایات کے بدلے میں آخر ان سے اب مانگا کیا جائے گا اور جو کچھ مانگا جائے گا کیا وہ دے پائیں گے؟ یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ. کیونکہ ٹرننگ پوائنٹ ابھی آ رہا ہے. ابھی تو بلیک میلنگ چل رہی ہے مکمل طور پہ 100%. امور مملکت جو ہیں وہ ایک مذاق ہے. امور مملکت ایک بلیک میلنگ کا ایک کانسیپٹ نیا آیا ہے. آڈیوز بنائیں، ویڈیوز بنائیں اور اس کے بعد جو چاہیں حاصل کریں. یہ اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. پوری دنیا میں ایک تماشا بنا ہوا ہے اور اس پہ ہم بڑے خوش ہیں اور لوگ بڑے خوش ہیں کہ ان کو اچیومنٹس ہو رہی ہیں، ان کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اور وہ اپنے مخالفین کو آڈیو سناتے ہیں، ویڈیوز دکھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب یہ چیز آپ کی ہمارے پاس ہے اور یہ چیز آپ ہمارے پاس ہے، تو پھر آئیں ذرا مل بیٹھ کے کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. یہ ایک چیز چل رہی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے پاکستان، مملکت خداداد پاکستان، یہ 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا اور بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں پاکستان میں، بہت ساری مماثلت ایسی ہیں جو کہ جڑی ہوئی ہیں کچھ اسلامی حوالوں سے. بہرحال پہلے دن سے جب سے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، محسن پاکستان، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تب سے پاکستان زیر عتاب ہے. اور اس کے 2 سال بعد پہلے وزیر اعظم ہمارے لیاقت علی خان وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو گولی مار دی گئی اور وہ شہید ہو گئے. یہ 2 کردار جو اہم ترین تھے، یہ جب ان کو پتہ صاف کر دیا گیا تب سے لے کے آج تک اتنی محلاتی سازشیں ہو رہی ہیں، اتنی محلاتی سازشیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ اس دوران پاکستان 2 لخت بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان بچا وہ بھی جوہری طاقت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور جس ہستی نے بنایا، جس شخصیت نے بنایا، ان کو بھی ہم نے معاف نہیں کیا. ڈاکٹر قدیر خان کو، ان کو بھی معاف نہیں کیا. ان کو بھی ہم نے ایک مجرم کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی ہم نے غیروں کے حوالے کیا اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سارا کچھ. تو کسی کو بھی آج تک جس نے پاکستان کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کی اس کو ہم نے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی اور اس کا جو فیم ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن دوسری جانب وہ تو خیر فیم تو ختم نہیں ہوا، وہ تمام کے تمام آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح عزت اسی طریقے سے ہے، مرتبہ اسی طریقے سے ہے، لیاقت علی خان صاحب کا بھی اسی طریقے سے ہے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بھی اسی طریقے سے ہے. اور ان لوگوں کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب یہ وفات پاتے ہیں تو کتنے لوگ کتنے آتے ہیں دوڑ کے جناب آخری نماز جنازہ میں شرکت کے لیے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. پھر ان کی جو قبریں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کہاں سے نور ابل رہا ہے اور کہاں سے لعنتیں اور پھٹکار نظر آتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن ہم نشانیاں ہیں ہمارے پاس لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. آج یہ جو شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، ان کو آج بری کیا گیا تو بہت سارے کردار جو ہیں وہ یاد آئے. جسٹس منیر یاد آیا، ایک بہت ہی لعنتی کردار تھا پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو، عدالتی نظام کو، نظام انصاف کو برباد کرنے والا وہ تھا. پہلا کردار تھا وہ پاکستان کا جس نے عدالتی نظام کو برباد کیا. اور مولوی تمیز الدین خان کیس جو کہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک تاریخی فیصلہ تھا، اس کو
ملیا میٹ کیا منیر نے، جسٹس منیر نے، اور وہ جسٹس منیر کابینہ کے اجلاسوں میں بھی آتا تھا، تو وہ ایک کردار وہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا کردار مجھے یاد آ رہا ہے، وہ ہے سکندر مرزا، پہلا آخری گورنر جنرل اور پہلا صدر متحدہ پاکستان کا تصور کریں، وہ ایک بہت ہی بڑا لعنتی کردار نظر آیا، اور اس کو تو خیر وہ بھی ایک رسوا اور ایک نشان عبرت بنا، اور کہاں گورنر جنرل متحدہ پاکستان کا، کہاں وہ سکندر مرزا صدر مملکت تھا، اور جب ہٹایا گیا تو پاکستان کی سرزمین نے اس کو جگہ نہیں دی اور وہ نکل گیا، اور اس کے بعد پھر قسمہ پرسی کی موت مرا، اور اس کے بعد اس کو پاکستان کی سرزمین نے اپنی آغوش میں جگہ بھی نہیں دی، اس کو لے جایا گیا، اسی کے لائک مائنڈڈ جو تھے اس کو لے جایا گیا ایران، وہاں دفنایا گیا، لیکن اس کے بعد جب آیت اللہ خمینی صاحب کا جب انقلاب آیا، انقلاب ایران، تو اس کے بعد اس کی قبر بھی اب وہاں پہ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کدھر گئی کدھر نہیں گئی۔ یہ تھا سکندر مرزا دوسرا کردار۔ اگلا کردار ہے یحییٰ خان کا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے نشان عبرت بنایا، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، کہاں ہے، اور کس کو کسی قبر کا بھی نہیں پتہ، اور جب وہ مرا تھا تو کسی نے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں پڑھا تھا۔ تو یہ سارے کردار ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، نظریہ ضرورت ہوتا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال پہلے سے بہت بہتر تھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں گھس بیٹھیے آ جاتے ہیں، اور گھس بیٹھیے آ کے پاکستان کو کہیں نہ کہیں چور دروازے سے گھس جاتے ہیں، سسٹم میں گھس جاتے ہیں، سپاٹ فکسنگ کرتے ہیں، میچ فکسنگ کرتے ہیں، اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ لیکن ایسے تمام کردار جو ہیں وہ بچتے نہیں ہیں، وہ بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بچ رہے ہیں اور ہم محفوظ ہیں، لیکن وہ محفوظ نہیں ہوتے۔ وہ ہو سکتا ہے دنیا کی نظروں کو، ہمارے عدالتی نظام کو دھوکہ دے دیں، پروسیکیوٹرز کو ملا لیں، تفتیشی اداروں کو ملا لیں، اور ایک مافیاز کی طرح کا ایکٹ کریں، تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، وہ کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک ہو رہا ہے، 9 اپریل سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک جاری ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، وفاقی وزراء چیخ کے کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جناب ہم تو گھر بیٹھے تھے، ہم گھر بیٹھے ہمیں ایک تو اقتدار دیا گیا، اور وہ اب خوش ابھی بھی نہیں۔ اب آتا ہے جی سوال یہ کہ یہ اتنی عنایتیں جو ہو رہی ہیں آخر کیوں ہو رہی ہیں؟ آخر کیا کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب؟ کیوں ان کو یہ اقتدار مسلم لیگ نواز کو سب کو دیا گیا، عمران خان کو باہر پھینکا گیا، باقی سب کو دوبارہ اکٹھا کیا گیا، اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز سب کو ملا کے انہوں نے کہا آئیں جناب اقتدار حاصل کریں، امور مملکت چلائیں، اور پھر جو پچھلے 9 اپریل سے لے کے آج تک جو اکانومی کی حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کوئی گھر جو ہے، ہر گھر، ہر بجلی کا بل، ہر جو پیٹرول استعمال کرتا ہے، ہر وہ شہری، خواہ وہ موٹر سائیکل والا ہے، خواہ وہ رکشے والا ہے، وہاں سے لے کے جہاز استعمال کرنے والے تک کو پتہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ سب کچھ ریکارڈ پہ ہے۔ تو پھر آخر کیا وجہ جی نواز شریف صاحب کو کیوں نواز شریف صاحب کو اتنا ملاقاتیں کی جاتی ہیں، خفیہ ملاقاتیں، بڑا پلان کر کے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اس کے بعد مریم بی بی بری ہو گئیں کہ اپنے صفدر صاحب بھی بری ہو گئے، اور پھر ساری سزائیں بھی ختم ہو گئیں، اور اب حمزہ شہباز شریف صاحب فرد جرم عائد ہونی تھی، وہاں سے سارا ریورس ہوا، فل سٹاپ لگا، پھر ریورس ہوا، آج وہ بھی باعزت طور پہ بری کر دیے گئے اسد عمر صاحب کے، بری تو ہوئے لیکن باعزت نہیں، بری ہو گئے، ان کا بھی سٹگما صاف ہو گیا۔ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں ان سے لیا کیا جائے گا؟ یہ ہے، ایک تو آڈیوز ویڈیوز ہیں، ان کو تو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ کیا لیا جائے گا؟ کیا ہے ایسی چیز جو کہ اب ان سے مانگی جائے گی؟ کیونکہ یہ یک طرفہ ٹریفک تو نہیں چلتی۔ یہ ہے کوشچن کہ اگلے اس کا ہے جی 2-3 ہفتے کے اندر 2 ہفتے کہتے ہیں، 2 ہفتے کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اب دینے کا وقت ہے۔ شہباز شریف صاحب کے لیے کڑا وقت ہے، شہباز شریف صاحب پہ بہت بڑا احسان کر دیا گیا ہے، ان پہ بھی اور حمزہ شہباز پہ بھی بہت بڑا احسان کر دیا گیا ہے، ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے، اب کوئی کیس نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ پارٹی کی صدارت سنبھالیں،
وہ پارٹی کو سنبھالیں، وہ اہل ہیں پارٹی کے لیے، پارٹی کی صدارت کے لیے، کسی قسم کے نہیں الیکشن لڑیں، کمپین چلائیں، دیر از نو بار. اور وہ جو ایک تلوار لٹک رہی تھی، تمام تلواریں بھی ہٹا دی گئیں اور ان کو بری کر دیا گیا. اور بری بھی ایسے سٹیج پہ کیا گیا کہ آپ ایک طرف ان کی جب ضمانت کی درخواستیں تھیں اس پہ کورٹ آرڈر پڑھیں، اس پہ انہوں نے اس مقدمے کو کلاسیکل مقدمہ کہا ہے کہ کلاسیکل مقدمہ ہے، منظم جرائم کے بارے میں ایک رول ماڈل ہے یہ والا جو کیس ہے. ڈاکٹر رضوان وہ بیچارے کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا حکومت میں آنے سے پہلے ہی. تو ان کا نام ECL میں، وہ بیچارے جبر میں دل کا دورہ، جہاں بحق اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. پھر ایک دبئی سے ایک لاش آئی تھی، وہ وہاں پہ گئی. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس میں 4000 صفحات اور اس میں سارے کے سارے جو دستاویزی ثبوت موجود، یہ سارا کچھ ہوا ہے. اس کے بدلے میں اب شہباز شریف صاحب سے کیا مانگا جائے گا؟ اب شہباز شریف صاحب پہ بڑا مشکل وقت آنے والا ہے اور وہ بڑا ہی مشکل ہوگا، کیونکہ شہباز شریف صاحب اگر نواز شریف صاحب کی بات مانیں گے تو پھر وہ اپنے اس محسن کو کیا جواب دیں گے، اور اگر نواز شریف صاحب کی بات نہیں مانتے تو پھر محسن تو خوش ہو جائیں گے، لیکن نواز شریف صاحب کا کیا بنے گا اور پھر پارٹی کا کیا بنے گا؟ پارٹی کس کے پاس جائے گی؟ کیونکہ سیاسی جاگیر ہے، یہ تو جانی ہے مریم بی بی کے پاس اور نواز شریف صاحب کے پاس، ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہیں اور ان کے پاس جانا ہے. تو دیکھیے کہ آگے آگے ہوتا کیا ہے. لیکن لوگ مایوس بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ مایوسی تو ویسے ہی گناہ ہے، تو ہر حادثے میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسے حوادث سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپرچونٹیز پیدا کرتے ہیں، اور انہی اپرچونٹیز پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان بند گلی کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ بند گلی شاید ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 100 در کھولے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ پورا سسٹم ہمارا ایکسپوز ہو رہا ہے، اور جو گھس بیٹھی ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اسپاٹ فکسر ایکسپوز ہو رہے ہیں کس طریقے سے. اور اب اعلیٰ عدلیہ پہ بھی ایک امتحان ہے اعلیٰ عدلیہ کا کہ اعلیٰ عدلیہ کس طریقے سے اپنی جو ساکھ ہے، اپنی عزت ہے، وہ کیسے بچائے گی. کیونکہ یہ سلسلہ سپریم کورٹ سے شروع ہوا تھا اور اب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ریورس ہونے جا رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں جناب، آپ بھی دیکھتے رہیے، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں. ہوپ فلی اللہ سے بہرحال مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو میں بھی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اسی شر سے خیر برآمد ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.